اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اور پرندوں کا سفر۔ آج اپنے اور پرندوں کے سفر کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ ہمارے سفر کیسے ہیں اور پرندوں کے سفر کیسے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 41 سورہ النور کی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پرندوں کی ایک خاص صفات کا ذکر کیا ہے کہ پرندے اڑ رہے ہیں اور وہ پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، یعنی کہ وہ سفر پہ جا رہے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جب وہ سفر پہ جاتے ہیں تو وہ میرا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کی ہے کہ جو چیز میں نے سکھائی ہے وہ سیم ٹو سیم وہی ورڈ، وہی پروننسیشن ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے آج تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سفر اور پرندوں کے سفر میں کیا فرق ہے۔ ہمارے سفر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیسا تھا؟ کیا سفر کے دوران ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا کرنا چاہیے؟ سفر میں ہم کون کون چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی لوگوں کو تعلیم دی تھی۔ اس میں سب سے پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ہانک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جو پڑھی جانے والی صورتوں میں بہترین ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بچوں کو بھی تعلیم سکھائی۔ حضرت ابن عباس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے بچے، میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ نے قرآن میں خاص طور پہ ذکر کیا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کون؟ پرندے۔ تو آج ہم پرندوں سے یہ بات سیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سیکھتے ہیں کہ جب بھی سفر کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ ہم مسنون طریقوں کو اپنائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی سفر کرنے کا ہم سوچتے ہیں یا سفر کرنے کے لیے ہم گاڑی پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ میوزک آن کرتے ہیں۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی۔ حالانکہ بہت سی احادیث کا مفہوم ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ایک مسافر، ایک روزہ دار اور ایک باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ تو ہم اتنی بہترین اپرچونٹی، اتنا بہترین وقت اور اتنا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں دعا کریں، جو جو آپ نے مانگنا ہے، جو جو آپ کی حاجتیں ہیں اس میں اللہ سے قبول کروا لیں۔ ہم فضول اس میں جو ہے گپ شپ میں، گوسپ میں، میوزک میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھا جائے ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں بہت فقر و فاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفر میں قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا فقر دور کریں گے۔ سفر میں ہم پھر کیا کریں؟ اپنے لیے دعائیں کریں اور دوسروں کے لیے دعائیں کریں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اس کے مفہوم کیا ہے کہ ہم وہاں آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے، اچانک کوئی بیماری آ جائے ہم اس کا فوری علاج نہیں کروا سکتے،
تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ سفر میں اللہ سے برے وقت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دنیا کا سفر کرتے ہوئے ہمیں آخرت کے سفر کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح آج ہم یہ سفر کسی منزل پر پہنچنے کے لیے کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ایک دن ایک اور منزل، ایک اور سفر ہم نے کرنا ہے، اور وہ کون سا سفر ہے؟ آخرت کا۔ تو اس سفر کو ہمیں اپنی دعاؤں میں آخرت کو بھی مانگنا چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے سکھایا ہے وہ جو ہیں الفاظ، وہ ورڈ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ سوچیں، پرندوں کو تو اللہ نے جو سکھایا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے ایک کتاب دی ہے، کیا مجھے اور آپ کو وہ صحیح طریقے سے پڑھنی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور ایک اور مجھے اس چیز پہ غور و فکر کرنے کے بعد مجھے بات بہت یعنی کہ اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی اور وہ کام بھی کر رہے ہیں پرندے، لیکن کسی غرور تکبر کا شکار نہیں ہے۔ اور مجھے اور آپ کو کبھی کوئی غرور آئے نا تو پرندوں کو یاد کر لیں کہ اللہ نے ان کو سکھایا ہے تو وہ وہی ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک لفظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، پھر بھی ہم جو ہیں غرور و تکبر کا شکار ہے۔ پھر سفر جو ہے ایک بہترین اپرچونٹی ہے، آپ کسی کو تعلیم سکھا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اچھا انسان بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کوئی ایک چیز سکھا دیں، شاید زندگی میں آپ کی کبھی اس سے ملاقات نہ ہو، لیکن آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ راستے میں جاتے ہوئے بہت سے لوگ آپ لوگوں کو نظر آتے ہوں گے، کوئی دکھی، کوئی پریشان، کوئی بیمار، کوئی پریشان حال، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے اپنے لیے دعاؤں میں بہترین کردار ادا کریں۔ تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سفر کا موقع دے رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے سفر کو پرندوں کی طرح بہترین بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔